وہی ہے خیر امت، وہی ہے خیر امت جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی سے قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، خالق کائنات کے تذکرے کے بعد، اگر سب سے بڑی کوئی ذات ہے جو تعریف کے لائق ہے، ستائش کے قابل ہے، تو وہ تاجدار بطحہ محمد عربی سید المرسلین رحمت للعالمین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کونین میں سب سے انوکھے، سب سے پیارے، دار حلیمہ کے جگر کے پائے، سیدہ آمنہ کے آنکھوں کے تارے، غم کے دلارے، احمد مجتبیٰ، قاری کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ آپ کی بارگاہ میں رسالت معاف کے میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مترنم نعت خواہ جناب ارشد صاحب، جناب قاری ارشد صاحب دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو مستی بھرا خمار اپنی مشہور کن آواز میں ہم سب کو سنائیں۔ یا رب کہاں سے پیش کرنا ہے؟ یہاں ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام لائیو بھی چل رہا ہے۔ جن حضرات کو پروگرام لائیو دیکھنا ہے وہ مدرسے کا چینل ہے مدرسہ نور الاسلام، اس چینل پہ جائیں اور جو جن کے مہمان آنے والے تھے باہر سے یا جو یہاں نہیں پہنچ سکے ان تمام کو لنک سینڈ کر دیجیے۔ مدرسہ نور الاسلام کے نام سے ہے چینل۔ ٹھیک ہے ریکارڈر یہ اس سے آواز ہے، بس ہو گیا۔ چلو ابھی چالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ابھی کو بند کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ کو بند کر دیجیے 1 منٹ کے لیے۔ ماشاء اللہ آپ کے محلے میں مکتب اور مدرسے کا قائم ہونا، بچوں کو تعلیم دلانا، یہ فکر آخرت بھی ہے اور اس فکر سے اللہ تعالیٰ روزی رزق بھی دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ دینی مکتب قائم کیا اور اس میں محنت کر رہے ہیں۔ میری طرف سے ان حضرات کو شاباشی ہے۔ ہر محلے میں ایسے مکتب کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ یقین جانیے اس حوصلہ افزائی سے کم پڑھا لکھا بچہ بھی بڑا کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں فرمائیں گے، بہت کچھ پڑھا لکھا بھی اپنے کو کم ترین سمجھے گا۔ تو اس لیے یہ جلسہ بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے خاص طور پر، اور مدرسے کی کامیابی کے لیے بھی یہ جلسہ بہت ضروری ہے۔
جہاں تک میرا تعلق ہے، میں سمجھو اس محلے کا باشندہ ہی ہوں. میرا بچپنا اسی محلے میں گزرا ہے اور میرے بہت سے اکابر یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. ان کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہے، ان کی دعائیں ہمیں ملی ہیں تو ہم اس مقام کو پہنچے ہیں. سن 88 89 90 میں ہم اسی محلے میں رہا کرتے تھے اور گولاندازان کے مسجد میں حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں، میرے استاد بھی ہوتے ہیں. ان کے سائے میں اسی محلے میں پورا وقت گزرا ہے. بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بہت سے حضرات نے میرے ساتھ پڑھا بھی ہے. تو مجھے اور خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے علاقے میں اور اپنے محلے میں اس طریقے کا پروگرام ہے. بہت خوب، جزاک اللہ. آپ حضرات نے ابھی قاری صاحب کی تلاوت سنی. ایسا قاری آپ کہتے ہیں کہ چراغ لے کے نکلے تو شاید مشکل سے ملے، اور ہمارے جے پور میں ایسا قاریوں کی بہت ضرورت ہے. کیوں کہ قاری اصل میں وہی ہوتا ہے جو حروف کی ادائیگی کے ساتھ حسن سوچ سے قرآن کو پڑھے. اللہ ایسا قاری ہمارے شہر جے پور میں خوب پیدا فرمائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، جب قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے تو ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں سبحان اللہ کی صدائیں لگانی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جو تلاوت ہوئی ہے آیت اس کے مطابق سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اس سے بھی حوصلہ بڑھتا ہے. بہرحال جب نہ صحیح تو اب صحیح. اب آپ کے سامنے میں اردو میں نعت پڑھوں گا، عربی میں نہیں پڑھوں گا، تو آپ اس کو سمجھیں گے بھی اور حضور کی شان میں آپ ماشاءاللہ بھی کہیے گا. بہرحال اب پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سب متوجہ ہو کے بیٹھے اور بالکل دھیان سے سنیں. پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی. کہیے ماشاءاللہ. پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی. یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہی خوشبو ہے. دین کی خاطر جو ہم جمع ہو رہے ہیں یہی خوشبو ہے. پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی. پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی. آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی. صدائے لگائیں ماشاءاللہ. خوشبو نہیں گئی. جب میں کہوں خوشبو نہیں گئی تو آپ بھی میرے ساتھ گنگنائیں. خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی. اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں جس میں اسلامی تاریخ موجود ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی. معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے. بھائی معراج کسے کہتے ہیں؟ وہ معراج بھائی جو محلے میں رہتے ہیں وہ معراج بھائی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر کے عرش پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہ معراج ہے. معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے. سب متوجہ ہو. معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے. اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی. معراج
معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، زمانے گزر گئے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک دعا میں کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں۔ اللہ ہم سب کو خواب میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ اب سنیے، خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، تشریف لائے تھے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی، خوشبو نہیں گئی۔ ماشاءاللہ۔ یہ چند اشعار میں نے سنائے ہیں، میں مکمل نعت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بھئی ایسے خاموشی کے ساتھ نہ سنیں، ہاں بیچ میں بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ کو بھی لگے خود کہ میں جلسے میں آیا ہوں۔ سب مل کے پڑھیے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سنیے، زندگی کے سفر کو گوہر چاہیے، زندگی کے صدف کو گوہر چاہیے، رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے، زندگی کے صدف کو گوہر چاہیے، رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے، چہرہ وضحا، چہرہ وضحا کی ملے روشنی، چہرہ وضحا کی ملے روشنی، چہرہ وضحا کی ملے روشنی، ظلمت جاں کو نور سحر چاہیے، رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے، رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے، میں بھی شمس و قمر سے ملاؤں نظر، میں بھی شمس و قمر سے، میں بھی شمس و قمر سے ملاؤں نظر، خاک پائے شہ بحر و بر چاہیے، رب کے محبوب کو، رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے، رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے، ہے جدائی کی شب کا اندھیرا بہت، ہے جدائی کی شب کا اندھیرا بہت، ہے جدائی کی شب کا اندھیرا بہت، دھیان سے سنیں، ہے جدائی کی
شب کا اندھیرا بہت وصل کا جگمگاتا قمر چاہیے زندگی کے صدف کو گوہر چاہیے رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے ہمیں اپنی زندگی عمل سے بھرنی چاہیے جی اب سنیے جو نبی کی محبت پہ قربان ہو جو نبی کی محبت پہ قربان ہو جو نبی کی محبت پہ قربان ہو ایسا دل اور ایسا جگر چاہیے زندگی کے صدف کو گوہر چاہیے رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے ہم یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک وہاں کی موت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جگہ عطا فرمائے آمین سنیے جلوگر ہے جہاں شاہ کونو مکان جلوگر ہے جہاں جلوگر ہے جہاں شاہ کونو مکان ہاں اسی خاک میں مستقر چاہیے زندگی کے صدف کو گوہر چاہیے رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے آخری شعر نعت لکھتا رہوں نعت پڑھتا رہوں 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 بس فریدی یہی عمر بھر چاہیے زندگی کے صدف کو گوہر چاہیے رب کے محبوب کی ایک نظر چاہیے السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب جناب قاری ارشد صاحب نے لطیف انداز میں نعت خوانی کر کے سامعین کے دلوں میں محبت رسول کو تازہ کر دیا مزید محفل میں خاص زینت ان کی آواز نے بخش دی اللہ تعالی حضرت کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب ایسے ہی حضرت کو سنتے رہیں بار بار آئیے اب اپنے اصلی مقصد کی طرف ہم گامزن ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے اس پروگرام کو سجایا ہے مدرسے کا پروگرام پیش کرنے کے لیے اب بچوں کو میں ایک ایک کر کے دعوت دوں گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے تلاوت کے آداب اور تلاوت کے فائدے پیش کرنے کے لیے سبحان اور حسان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دونوں آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں جن طلبہ کے مدرسے کے جن طلبہ کے پروگرام میں نام ہے وہ آگے آ جائیں قریب رہیں تاکہ جو ہے جلدی جلدی وہ اسٹیج پر آ سکیں سبحان اور حسان وہ چھوٹا ہے
हाँ बेटा ये लो आपका, ये हटाऊं क्या? छोटा लगा दूंगा। जब हाथ वाला दे दो, हाथ वाला दे दो। अरे बच्चे नहीं बोलते उसमें ना। अरे यार मैं लगा रहा हूँ, तो टेंशन कर रहे थे। ये घबराहट इसका मुंह दबे यही इसका रिकॉर्ड उसमें जा रहा है मोबाइल में, इसको लगाओ आप, जो भी माइक रहेगा। अच्छा तो खड़ो होके बोलेंगे ये बच्चे, खड़ो इसी को लगा लेते यार, इसी को छोटा कर लेते, ये आएगा नहीं उसके मुंह पे। ये आया। हाँ इसी को, रुको 1 मिनट, मैं लगा दूंगा चाचा, चलो लगाओ। लो इधर नहीं बुला सकते? हाँ ये बुला लो, इधर बुला लो। आजा बेटा इधर आज बेटा आ जाओ यहाँ। इसको नीचे रखो यहाँ, और ये नीचे हो जाएंगे। आ जाओ बेटा, अब ऊँचा हो, अब उसको नीचे करके थोड़ा सा नीचे झुका दो, बस ये हो गया ना, देखो बिल्कुल बराबर आ गया, सही आ गया। मगर आपने हाथ वाले माइक नहीं रख रखे है जब वो एक मिनट बैटरी, तो बच्चों के काम में नहीं आते भाई वो। भाई, डोरी वाला तो रखो ना, कम से कम बिना डोरी के। बस ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। मैं करा रहा हूँ ना, ना खड़ा हूँ, आप आप इसमें इतना तो बोलिए। परेशान हो रहे हो। ये बड़े भाई, मैं बच्चे को समझाऊंगा, मैं माइक सही कर रहा हूँ, मैं बच्चे के साथ खड़ा थोड़ा हूँ। और नीचे कर दो ना। बेटा थोड़ा पास से बोल रहा है बेटा। हाँ इसमें आगे बोलना है ना, इसको तुम बोलो जब तुम इधर आ जाना, जब तुम बोलो जब तुम इधर आ जाना, ठीक तू है। इसमें बोल लेना, इसके पास देखो, इसमें है ना, पास से बोलना। सन पर करने पहले हमारे मेहनत से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी हजरात के सामने तिलावत के आदाब पेश करना चाहता हूँ। तिलावत के 2 आदाब है। पहला, पढ़ने वाला दिल में यह ख्याल करे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, सुनाओ कि ऐसा पढ़ते हो। दूसरा, सुनने वाला दिल में यह ख्याल करे कि अक़मुल हाकिमीन और मोहसिन आज़म का कुरान पढ़ा जा रहा है, इसलिए निहायत अज़मत और मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए। मैं आप सभी हज़रात के सामने तिलावत के 3 अल्फाज़ पेश करना चाहता हूँ। तिलावत के 3 अल्फाज़ हैं। नंबर 1, दिल का गम दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की पैदा होती है। नंबर 3, हर मुश्किल गर्दन लेके मिलती है। दुई की मिनट पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, तो वो पत्ती ही आपकी तारीफ है। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। माशाल्लाह, इन छोटों से बच्चों ने जो है कुरान करीम की तिलावत के फ़ायदों को बयान किया है। आप ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों से इस्लाम की मोटी मोटी बातें सुनेंगे, इस नियत से सुनें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी इनको उतार दे। इसके बाद कलमे पेश करने के लिए अमान, आयशा, ईज़ान, सहर और उनकी तमाम साथियों को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने प्रोग्राम को पेश करें। आओ बेटा। बेटा पास से बोलना है ना, बस इसको पकड़ लो, पास से बोलना, रुको भैया। ये भी कर दे बच्चों के पास, ये माइक बच्चों के पास। बेटा पास से बोलना है ना। इसको डोरी में से निकाल देना, इसके बाद हाथ में पकड़ लेना, मुंह के पास बोलना। बोलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा कलमा तैयब खाने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पास में रखना। मैं आप सभी हज़रत के सामने दूसरा कलमा पेश करना चाहती हूँ। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही देना।
सामने तीसरा कलमा पेश करना चाहता हूँ। तीसरा कलमा तमजीद माने हुजूर की बयान करना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तर्जुमा अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से है जो आलीशान बुलंद अज़मत वाला है। चौथा कलमा तौहीद माने है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाह को और उसी के लिए तमाम तारीफें। कोई जिंदा करता है, कोई मौत देता है, उसके कब्ज़े में तमाम भलाइयाँ हैं। और मैं आप सभी हज़रात के सामने पांच कलमा पेश करूँगा। पंजुम कलमा अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी ला आलमु इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल क़ुयूबि व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तर्जुमा मैं कैसे माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा परवरदिगार है हर गुनाह से जो मैंने किया जानबूझकर या भूलकर, डर कर लाया खुल्ला और मैं तौबा करता हूँ इस हुजूर में और इस गुनाह से जिसका मुझे इल्म है और गुनाह से जिसका मुझे इल्म नहीं। बेशक तू के वफा जानने वाला है, एक गुनाह छुपाने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है। गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से जो आलीशान बुलंद अज़मत वाला है। मैं आप सभी हज़रात के सामने छठा कलमा पेश करना चाहता हूँ। छठा कलमा रद्दीकुम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा इलाही में तेरी पनाह मांगता हूँ उस बात से कि किसी चीज़ को तेरा शरीक बनो और मुझे उसका इल्म हो। और मैं माफ़ी मांगता हूँ तुझसे उस गुनाह से जिसका मुझे इल्म नहीं। और मैंने से तौबा की और मैं बेजार हुआ कुफ्र से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदअत से और चुगली से और बेहयाई कामों से और मक्कार से और बाकी हर किस्म की नाफरमानियों से। और मैं ईमान लाया, मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बच्चों की हौसला अफजाई भी फरमाते रहें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए। इसके बाद वुज़ू के गुस्ल के नमाज के फ़राइज़ पेश करने के लिए रिदा असआद और अफशान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। रिदा असआद अफशान। इनको है ना बीच वाले को डोरी वाला टेटू, एक उधर को फोल्डेड टेटू, उसको फोल्डेड टेटू। और बेटे ऐसे से सीधा कर माइक मुंह पे पास। सलाम हो जी। मैं आप हज़रात के सामने वुज़ू के फ़राइज़ पेश करना चाहती हूँ। वुज़ू के फ़राइज़ चार होते हैं। नंबर 1 पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कंडीलों से दूसरे कंडीलों तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ को ही समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैर को समेत धोना। मैं आप सभी हज़रात के सामने वुज़ू के फ़राइज़ पेश करना चाहता
सात बार सुनाई दिए। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जाओं का पाक होना, नंबर 4 सदर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ देखना, नंबर 7 नियत करना, 6 अंदर के सुनाई दिए। नंबर तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 क़िरात करना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 आखिरी में अदीब तैयार कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे अपना इनाम दे लें। माशाअल्लाह। इसके बाद सुन्नतें पेश करने के लिए उनजिला, उज़ैब, अली और मोमिन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। आप इधर आ जाएं, अपना लाइन से नंबर होगा सारे खाली माइक पकड़ क्या खड़ा करो बेटा सारे का सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये माइक सही कर लूँ इसके बाद में ना। पानी पीने की 6 सुन्नतें होती हैं। नंबर 1 सीधा पीना, नंबर 2 बैठ कर पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, नंबर 5 3 साथ में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। मैं सभी हज़रात के सामने वज़ू की सुन्नतें पेश करना चाहती हूँ। वज़ू की सुन्नतें 13 होती हैं। नंबर 1 वज़ू की नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना, नंबर 3 दोनों हाथों को धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, तो मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांत साफ करना, नंबर 5 3 मरतबा मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 6 3 मरतबा नाक के नरमटी तक पानी पहुंचाना, नंबर 7 हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों को लाल करना, नंबर 8 हर अज़ू को 3 मरतबा धोना, नंबर 9 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना, नंबर 10 सर का मसा करने के बाद कानों का मसा करना, नंबर 11 आज़ा को घर पे धोना, नंबर 12 तरतीबदार वज़ू करना, नंबर 13 वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना। मैं आप आपके सामने गुज़र की सुन्नतें पेश करने रहता हूँ। गुज़र की सुन्नतें 7 होती है। नंबर 1 बिस्मिल्लाह करना, नंबर 2 दोनों हाथ बदलों में धोना, नंबर 3 सीधा करना, नंबर 4 बदन पर चांद आकर नंबर 6 नापाकी की हालत से निकलने की नियत करना, नंबर 7 3 बार पूरा बदन पर पानी बहाना। खाना खाने की सुन्नतें नंबर 1 नंबर 2 दोना, नंबर 3 कराने फिर दुआ करना, नंबर 4 चलूगा बैठना, नंबर 5 नंबर 6 अपने सामने जाना, नंबर 7 3 उंगलियों से खाना, नंबर 3 उठा कर लेना, नंबर 2 चाट लेना, नंबर 10 के आगे नंबर 11 खाना में एक मिनट निकालना, नंबर खुद वाला करना, नंबर 13 खाने के बाद करना, नंबर 14 खाने के बाद करना कुल्ली करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। इन छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम को सुनकर के हमें ये हौसला मिलता है कि ये मासूम मासूम बच्चे अपनी मासूम ज़बानों से कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने रख रहे हैं। इससे मदरसे के पढ़ाने वाले उस्ताद और इन मासूम बच्चों की मेहनत नजर आती है। आइए इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अल-फैज़ को दावत देता हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करें। एक मिनट ऊपर आओ
میں سبھی سامعین سے درخواست کروں گا کہ آنے جانے کی ترتیب ختم کریں. دیکھو جلسے کی شان یہ ہے کہ آپ آئیں اور دھیان سے سنیں, سب کا دھیان ادھر ہو. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ یہ ہمارے معصوم بچے یہ کیسے کیسے پروگرام آپ کو سنا رہے ہیں, ان کو شاباشی زبانی نہیں 10-5 روپے بھی تو نکالو جیب میں سے بھائی. اور اس طرح کی خدمت آپ کی بیکار نہیں جائے گی. ابھی یہاں مشاعرہ ہو رہا ہوتا, قوالیاں ہو رہی ہوتی, دیکھو کس طریقے سے جیبیں خالی ہوتی. بھائی یہ تو معصوم بچے ہیں, ان پر تو خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے. ہاں ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور اس کو یہ ہمارے اپنے محلے کے بچے ہیں, انشاءاللہ آگے چل کے یہی بچے مفتی اور قاری بن کر کے ہمارے لیے انشاءاللہ آئیں گے اور یہ دین کی خدمت کریں گے. آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کریں, ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہیں, اور جن سے جو بن سکے وہ ان پر خرچ کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. صدر محترم دوستوں اور بھائیوں, کسی شاعر نے کہا علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں, خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں, روشنی کسے پسند نہیں. شب تاریک میں محتاب اندھیرے کمرے میں روشنی کسے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, یہ بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز, وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا ہوئے ہے؟ بھائیوں اور دوستوں, وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں, ہم مسلمان ہیں, اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. واقعی یہ کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل ہے, مسلمان اور ان پڑھ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی اہمیت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما الذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, کہہ دیجئے کہ اہل علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. محترم دوستو, علم سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیاوی علم یا آخرتی علم؟ علم کوئی سا بھی ہو, انسان کو عزت دلاتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. آپ اگر دینی علم حاصل کرتے ہیں تو آخرتی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. محترم دوستو, آپ کچھ عقل والے ہیں, اگر آپ کچھ بھی شرمندگی ہے تو علم کے اصول کی نہ توڑے. چاہے کل کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے, تکلیف اٹھاؤ, راتوں کو نیند خراب کرو اور دوسری تکلیف برداشت کرو, پھر بھی علم کے اصول سے نہ بھاگو, اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. بھائی اپنا انعام دے. ماشاءاللہ بھائی, انعام دو. ماشاءاللہ بہت خوب, بہت خوب. ماشاءاللہ. اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے فرمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں. بیٹا پاس میں آؤ, تھوڑا اور آؤ, آگے اور آؤ, بالکل لڑ کے بولنا ہے شیر. میرے کو پاس سے بولنا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خدا سے جنگ مت کرنا, خدا سے جنگ مت کرنا, خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا, خدا سے جنگ مت کرنا,
کرنا مدارس بند مت کرنا. مدرسے کہاں سے چلے, کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ توجہ. بہت خوب بھائی واہ ماشاءاللہ. وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں, وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں, صحابہ اس میں پڑھتے ہیں, میرے آقا پڑھاتے ہیں, صحابہ اس میں پڑھتے ہیں, میرے آقا پڑھاتے ہیں. خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. بہت خوب. یہ پڑھنے پڑھانے والا مولوی ہماری قوم کے لیے کیا کیا قربانی دیتا ہے, اس کے باوجود بیچارہ گالی کھاتا ہے. توجہ رکھنا اور دل کے گانے سے سننا, پھر محاسبہ کرنا کہ ہم جو مولویوں کو گالی دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ بہت خوب بہت خوب. کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی, کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی, شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی, جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی, قبر تلک کم آئے مولوی. زندگی کے ہر موڑ پر مولوی ہمارے کام آتا ہے, اس کے باوجود بیچارہ گالی کھاتا ہے. توجہ. کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی, کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی, شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی, جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی, قبر تلک کم آئے مولوی. شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو, شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو, پھر تم کرتے ہائے ہائے مولوی. خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا, خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. مدارس میں کیا ہوتا ہے, غیر کہتے ہیں دہشت گردی ہے اور اپنے کہتے ہیں مدرسے فضول ہے. دونوں کے الزام کا جواب اپنوں کا بھی اور غیروں کا بھی. یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے, محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے. خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے, جنگ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم. قوم کو سمجھ یہ آنی چاہیے, قوم کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. دیکھنے میں بھلے ہو کوئی چیئرمین, دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ڈاکٹر, دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ماسٹر, سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے, جنگ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم. قوم کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. دیکھنے میں بھلے ہو کوئی چیئرمین, دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ڈاکٹر, دیکھنے میں بھلے ہو کوئی ماسٹر, سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنا چندہ روک دیں تو یہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے مولوی ختم ہو جائیں گے. تب کی ہونا کیا تھا. خدا اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے, خدا اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے. وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے, وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے. خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی واہ ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب, بہت شاباشی بہت شاباشی. بچے نے جو نعت پڑھی ہے مدرسے کے سلسلے میں ہونے والے تمام اشکالات, تمام باتیں, ان سب کا خلاصہ کر دی. ہر اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے ساری باتوں کو اس نے اپنی نظر میں کہہ دیا کہ مدارس کتنے ضروری ہیں, ان کا سلسلہ کہاں سے ہے, سب کچھ بتلا دیا اس نے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیرت النبی کے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے حسن اور ریحان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اپنا پروگرام پیش کریں.
ٹھیک ہلو اس کو پکڑ پاس میں ایسے آپ کی پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت نبی. ہمارے نبی کا مبارک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی کے نانا کا نام وہاب ہے. ہمارے نبی کی نانی کا نام برہ ہے. ہمارے نبی قریش خاندان میں سے تھے. انہوں کی ایک شاخ بنی ہاشمی تھی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی کہتے ہیں. ہمارے نبی کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. ہمارے نبی کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی. ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ہمارے نبی 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. ہمارے نبی نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی. ہمارے نبی کو پہلی دودھ پلانے والی رضاء ماں کا نام بی بی حلیمہ تھا. ہمارے نبی کو دوسری دودھ پلانے والی رضاء ماں کا نام صوفیہ تھا جو گلاب کی باندھی تھی. ہمارے نبی کی رضاء ماں کا نام شیبہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا نام: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد قرآنی مکالمہ پیش کرنے کے لیے رضا، انس اور سلام یہ تینوں بچے آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. قرآنی مکالمہ پیش کرنے کے لیے ماشاءاللہ رضا، انس اور سلام. پروگرام سن کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی تیاری ہوئی ہے اور بڑی محنت سے تعلیم ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو ایسے مکتب اور مدرسے میں ضرور پڑھائیں. سبحان اللہ، بہت اچھے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں. نہیں کریں گے آپ ادھر آ جاؤ آگے. یہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ لے لو. حوصلہ افزائی کرتے رہے بچوں کے لیے، انعامات سے نوازتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے قرآن مکالمے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک قرآن ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. ہماری باتوں کا جواب عنایت کیجیے. ایک قرآن کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے مقرر وقت میں. ایک قرآن ہم کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. حافظوا على الصلوات. نماز کی نگہبانی کرو. بعض وقت تو نماز طبیعت پر بہت گرا گزرتی ہے. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. انسان نماز دشوار تو ضرور ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اسی پروردگار کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانا ہے. ایک قرآن اللہ تعالیٰ کو ہم کس چیز سے یاد کریں؟ وأقم الصلاة لذكري. انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ. کیا نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انسان کامیابی و کامیابی انہیں مسلمانوں کی ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. ایک قرآن ہم خود نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کا حکم کریں. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انسان خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو کرو. ایک قرآن کیا اس نماز کا کچھ خاص فائدہ ہے؟
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. انسان نماز بیشک نماز کی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یوں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی چیز ہے. ایک قرآن ذرا بتلائیے کہ ہم نماز کے لیے پہلے کیا کریں. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. انسان نماز کے لیے اٹھے تو کپڑے پہن لیا کرو اور کھانے پینے سے خالی ہو لیا کرو. ایک قرآن کیا ایک قرآن بس کپڑے پہننا کافی ہے یا ان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے؟ وثيابك فطهر. بے شک تم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. ایک قرآن کپڑوں کی صفائی ستھرائی کے بعد کیا کریں؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. انسان نماز کے لیے اٹھے تو پہلے وضو کر لو، اپنے چہرے کو تھوڑی سمیت دھو لو، اپنے ہاتھوں کو تھوڑی سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو. ایک قرآن اگر ہم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا ہم پر غسل واجب ہو اور پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. انسان اگر تم بیماری کی حالت میں سفر میں ہو یا استنجا آئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل رہا تو اس صورت میں تیمم کر لو. آخر تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. پاک عورت اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لو. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. قرآن طہارت میں پاکیزگی کے بعد کیا کریں؟ قوموا لله قانتين. خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. ایک قرآن ہم اپنا رخ کس طرف کریں؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام. انسان اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو. ایک قرآن نیت کے بعد کیا کریں؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. اس کے بعد کیا کریں؟ فقرؤوا ما تيسر من القرآن. انسان جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. ایک قرآن ہمارے پڑھنے کا اندازہ کیسا ہونا چاہیے؟ ورتل القرآن ترتیلا. ہمارا پڑھنے کا انداز بالکل صاف اور ٹھہر کر پڑھو. ایک قرآن تلاوت کے بعد کیا کریں؟ ورقعوا. جھک جاؤ، رکوع کرو. ایک قرآن رکوع میں کیا کریں؟ فسبح باسم ربك العظیم. ہم اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرو. سبحان ربی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہ ادھر آؤ، سب ادھر آؤ، سب ادھر. جی ماشاءاللہ. منہ ادھر لو، لو ادھر آؤ، لو ادھر آؤ. بھائی ایسا پروگرام پیش کیا ہے. لو ادھر آؤ، منہ ادھر آؤ، لو منہ ادھر آؤ، لو منہ ادھر آؤ، منہ ادھر آؤ. دیکھیے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پروگرام نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہمیں دین سکھایا ہے، نماز سکھائی ہے، اسلام سکھایا ہے. میں آپ کو صحیح عرض کروں، قرآن بند کر کے ہم نے رکھا ہوا ضرور ہے، لیکن آپ اسی سے اندازہ کرو ہمارے ان بچے بچیوں نے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے نماز سکھا دی. ہر چیز کا ثبوت ہے قرآن کریم کے اندر. نماز کیا چیز ہے، نماز سے کیا فائدہ ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کے کس رکن میں کیا کرنا ہے، ہر چیز کا جواب قرآن میں موجود ہے. بس کمی کہاں ہے؟ کمی یہاں ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا ہے. واٹس ایپ پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا بند کر دیا. قرآن اگر پڑھا تو صرف عبارتیں پھٹافٹ پڑھ لی، ایک سپارہ 10 12 15 منٹ میں پورا ہو جانا چاہیے. ہم نے سوچ لیا قرآن تو پھٹافٹ پڑھنے کی چیز ہے. میرے بھائی قرآن پڑھنے کی بھی چیز ہے اور سمجھنے کی بھی چیز ہے. ایسا نہیں کہ صرف میت ہو گئی ہے کل قرآن خوانی ہوگی سیموں میں آ جانا صاحب 2-4 پارے پڑھ کے آ جانا. یہ تو بعد کی چیز ہے. اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں.
میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا گھر میں سے کوئی ہمارے بڑے باہر لندن میں رہ رہے ہوں، امریکہ میں رہ رہے ہوں، اور وہ ہمیں خط بھیجے انگلش میں لکھا ہوا، تو کیا ہم اس کو پڑھے بغیر رکھ دیں گے؟ جی، ہم اسے پڑھیں گے، اور اگر ہمارے بس میں نہیں یہ پڑھنا تو ہم ڈھونڈیں گے ایسے شخص کو جو ہمارا خط پڑھ کے سنائے اور سمجھائے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن اللہ نے ہمیں خط بھیجا ہے، عربی میں لکھا ہوا، ہم پڑھیں، پڑھوائیں، اسے سمجھیں۔ میں ان بچوں کے پروگرام کو سن کے دنگ رہ گیا، یہ مدرسہ ہے، مکتب ہے یا کالج ہے، کیا ہے؟ اتنا بہترین پروگرام انہوں نے بچوں کو یاد کرایا ہے، قربان جائیے۔ اس پروگرام کے اوپر پورے رات تقریر ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور بچوں کو بھی سننا ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خوش نصیب ہیں آپ کے محلے میں ایسا مکتب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ان بچوں کو بھی، ان کے استادوں کو بھی، اللہ اس مکتب کو اسی طرح کرے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ بہت اچھے انداز سے بچوں نے اس مکالمے کو پیش کیا، قرآن کریم سے نماز کے عنوان کی ہر چیزوں کو پیش کیا۔ آئیے اس کے بعد ایک اور تقریر سماعت کرتے ہیں ہم حافظ عبدالسمیع صاحب سے، وہ آئیں اور سامعین کے قلوب کو مجلہ اور مصفح فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام لائیو بھی چل رہا ہے۔ جو ہمارے مہمان یہاں نہیں آ پائے ہیں وہ حضرات نظم اور سلیمان کے نام سے یوٹیوب پہ ہمارا مدرسے کا چینل ہے، نظم اور سلیمان، اس چینل پر جائیں اور وہاں پر لائیو کی لنک آ رہی ہے، وہاں پہ شو ہو جائے گا۔ آپ لائیو کا اعلان سن کے اٹھ کے چلے بچانا، وہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں نہیں آ سکے، جو یہاں آ چکے ہیں ان کے لیے تو اسٹیج ہی لائیو ہے۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ معزز سامعین کرام، حضرات علماء کرام اور آنے والے مہمانان عالی مقام، آج کے اس متبرک اور منور اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں اور آپ کو چھڑتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چاند و سورج سے بھی زیادہ صاف و شفاف اور روشن ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک وہ نازک اور مقدس کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ مسلمانوں، یہ قرآن پاک رب کائنات کی طرف سے وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم انسانیت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسا جگر رکھنے والا انسان بھی اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر دل انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر بڑے بڑے عیسائی مورخ اور راہب بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان، جنات بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر نشاجی
के रोंगटे खड़े हुए और ईमान में दाखिल हो गए। यही वो कुरान है जिसने मकान और ज़मान में जिंदगी बख्शी। यही वो कुरान है जिसने अदल और इंसाफ का पैगाम दिया। यही वो कुरान है जिसने एक अल्लाह की इबादत सिखलाई। यही वो कुरान है जिसने कैसर और कुसरा का गुरूर खाक में मिला दिया। यही वो कुरान है जिसने जन्नत और जहन्नम का दर्स सिखाया। यही वो कुरान है जिसने एक अल्लाह की इबादत सिखलाई। यही वो कुरान है जिसने गैरों के सामने सजदा रेज होने से मना किया। यही वो कुरान है जिसने माँ बाप के हुकूक बतलाए। यही वो कुरान है जिसने वालिदैन के हुकूक बतलाए। हाँ, यही वो कुरान है जिसमें सारे उलूम व फनून मौजूद है। इल्म साइंस कुरान में मौजूद है, इल्म जुग्राफिया कुरान में मौजूद है, इल्म तिब कुरान में मौजूद है, इल्म सियासत कुरान में मौजूद है, इल्म दीन और दुनिया कुरान में मौजूद है। मुख्तसर ये के सारे उलूम व फनून कुरान में मौजूद है। ये ज़मीन और आसमां बहर बर कुरान में है। ये ज़मीन और आसमां बहर बर कुरान में है। मुख्तसर ये के खुशकोतर कुरान में है। कुरान ता कयाम कयामत रहनुमा है हमारा। कुरान ता कयाम कयामत रहनुमा है हमारा। तमाम कमालों की इंतहा कुरान है हमारा। दोस्तों, आज के इस नाजुक और पुरखतर दौर में हिफ्ज़े कलाम पाक को फिजूल समझा जा रहा है। इसके अल्फाज के रटने को हिमाकत बतलाया जा रहा है। कहा जा रहा है इसका पढ़ना बेसमझे रटना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस साफ और शफाफ और रोशन किताब के बारे में हमारा और आपका ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहनशाह बतहा ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। कल क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम व मर्तबा वहां होगा जहां तू आखिरी आयत पर पहुंचेगा। मुसलमानों, ये कुरान पाक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दौलत है। ये जमीन और आसमां, चांद और सूरज, कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये रब कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है। और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों से अफजल है, जिस रात में नाजिल हुआ वो रात हजार रातों से अफजल और बेहतर है। हजरात, अल्लाह के दुलारे खुदा के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल कयामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। अब गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इस नेमत से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। कल कयामत के दिन ऐसे 10 आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में उनकी सिफारिश करेगा। परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और जिन 10 के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उनको हाफिज कुरान की बरकत से नजात अता होगी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, होशियार हो जाइए, ख्वाब गफलत के पर्दे को चाक कीजिए, कुरान करीम से वाबस्ता हो जाइए, कुरान खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाए। खुदा न खास्ता अगर आज हमने 2-4 पैसों की लालच में अपने बच्चों को दीन से दूर रखा और हमारी नजरें उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही, तो याद रखिए कल कयामत के दिन खुदा को जवाब देना होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि कुरान की इज्जत करो मुसलमानों अपने अपने सीनों में, कुरान की इज्जत करो मुसलमानों अपने अपने सीनों में, ये नेमत नहीं मिलेगी तुम्हें आसमानों और जमीनों में। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हाफिज अब्दुल समीह साहब ने बहुत अच्छे अंदाज पर कुरान करीम के उन्वान पर तकरीर पेश की। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। आज हमारी बर्बादी के जो असबाब हैं उसमें सबसे बड़ा सबब, सबसे बड़ी वजह हमारा कुरान को छोड़ देना है। कुरान करीम को हमने बिल्कुल छोड़ दिया।
یہاں تک کہ نماز میں پڑھے جانا والا جو قرآن کریم کا مختصر سا حصہ ہے وہ بھی آج ہمارا صحیح نہیں رہا. جبکہ یہ قوم جب قرآن سے جڑی ہوئی تھی تو زمین و آسمان اور ساری چاروں جہت اس کے قبضے میں تھی، ساری دنیا کو ہدایت کا درس دے رہی تھی. جب اس نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا، اپنا رشتہ قرآن سے چھوڑ دیا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت ہمارا مقدر کر دیا. ہمیں اس بات سے توبہ کرنا چاہیے اور واپس قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی محلے کے ہیں اور یہ مدرسہ بھی اسی محلے میں ہے. ہم سب نیت کریں اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کریں گے اور ہم سب جوان بوڑھے بچے عورتیں مرد سب انشاءاللہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ماحول بنے. جس طرح ہر گھر سے بچہ اسکول جاتا ہے، ہر جوان کمانے جاتا ہے، اسی طرح ہر جوان قرآن سیکھے، مسجد میں امام صاحب سے اپنا ربط قائم کرے، نماز کے قرآن کے مسائل سیکھے، آداب سیکھے. مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کر کے پورے محلے میں کوئی بچہ یا بچی ایسی باقی نہ ہو جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو، جس کا تعلق مدرسے سے نہ ہو، جو مدرسے میں جا کر کے اپنی زندگی کی ضروریات جتنی بھی ہیں ان سب کا علم حاصل نہ کر رہی ہو. ہر بچہ اور ہر بچی قرآن کو سیکھ رہا ہو، سیکھ رہی ہو اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے منور کر رہی ہو. صحیح بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا. آئیے اس کے بعد حدیثیں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد انس آئیں اور حدیثیں پیش کریں. میرے بھائیو، آپ ان بچوں سے پروگرام سن کے اندازہ لگائیے ایک عام آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادت پر مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ درفی کنیان سے نماز. حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جدو غدو مسلمانوں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرات پر السلام قبل الغلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کریں. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کر. حدیث نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات ترجمہ اعمال کا در مدر نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7 عبادت پر اطہر شطر الایمان ترجمہ باقیات ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاملات پر من انتہا معنوم بدن فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسروں کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں سے نہیں. حدیث نمبر 9 معاشرات پر الجنات تحت اقدام الامہات ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اسی تنی گل کو سب ترجمہ غصے سے بچو. حدیث نمبر 11 ایمانیات پر اذا استعنت فاستعن باللہ ترجمہ جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. حدیث نمبر 12 عبادت پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقت ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا. حدیث نمبر 13 معاملات پر تو ولی من تاب قصبو ترجمہ خوشخبری اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو. حدیث نمبر 14 معاشرات پر اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہل ترجمہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر لا يدخل الجنۃ نمام ترجمہ سوال کو کب سے داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ایمانیات پر احسن الکلام کلام اللہ ترجمہ سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حدیث نمبر 17 عبادت پر الدعاء سلاح مومن ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18 معاملات پر من ادعا ما لیس لہ فلیس منہ ترجمہ جو کسی دوسروں کی چیز پر اپنا دعویٰ کرے مسلمانوں سے نہیں. حدیث نمبر 19 معاشرات پر رضا رب فی رضا والد ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں. حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر ان اللہ رفیق یحب الرفق ترجمہ
بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجم کو بناتے ہیں. حدیث نمبر 21 عمرانیت پر اذا فعنت فاستعن باللہ. ترجمہ ماشاءاللہ اسی طریقے سے 40 حدیثیں سنا سکتا ہے ایک زبان. سبحان اللہ, قربان جائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبانوں پر اللہ کا نام, نبی کی حدیثیں کس طرح ازبر ہیں. یہ اس مدرسے کا جو ہے حقیقت میں فیض ہے جو بچوں کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب جو ہے اپنے بچوں کو ضرور مدرسے سے جوڑ دیں. مسجد میں چلنے والے مدرسے, مکتب یا جو ہے الگ سے بستی میں چلنے والے مکتب میں اپنے بچوں کو ضرور لے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام زندہ ہو. ہمارے بچے اس وقت گانوں میں, برائیوں میں مبتلا ہیں, وہ نکل کر کے خیر کی, اچھائی کی باتوں کی طرف آئیں, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام لینے والے بن جائیں. اس کے بعد اسلامی معلومات کے عنوان سے پروگرام پیش کرنے کے لیے نجیب, الفیض علی, الفیض خان, یہ تینوں آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. تشریف رکھیں, بس پروگرام قریب ختم ہونے والا ہے, اپنے آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے. تھوڑی دیر جم کر تشریف رکھیں تاکہ پروگرام بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو سکے. ہاتھ سے بولنا ہے نا, یہ پکڑو. پاس سے بولنا, منہ کے پاس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے 4 خلیفوں کے نام بتائیں. 4 خلیفوں کے نام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجھے اشراء مبشرہ کے نام بتاؤ. اشراء مبشرہ یہ ہیں. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 6 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 9 حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 10 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجھے 4 آسمانی کتابوں کے نام بتاؤ. 4 آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں. نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. نمبر 4 قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. آپ مجھے مقرر فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتاؤ. مقرر فرشتوں کے نام اور کام یہ ہے. نمبر 1 حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احکام و پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. نمبر 2 حضرت میکائیل بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے. نمبر 3 حضرت اسرائیل مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے. نمبر 4 حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے. آپ مجھے 4 مشہور امام کے نام بتاؤ. 4 مشہور امام کے نام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 3 حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 4 حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپ مجھے سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے نام بتاؤ. سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے نام یہ ہیں. نمبر 1 مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 باندیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 حضرت غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجھے اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ.
इस्लामी महीनों के नाम ये है। नंबर 1 मुहर्रम हराम, नंबर 2 सफर मुज़फ्फर, नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 4 रबीउल आखिर, नंबर 5 जमादिउल अव्वल, नंबर 6 जमादिउल आखिर, नंबर 7 रजबुल मुरज्जम, नंबर 8 शाबानुल मुअज्जम, नंबर 9 रमजानुल मुबारक, नंबर 10 शव्वालुल मुकर्रम, नंबर 11 ज़िलक़ादा, नंबर 12 ज़िलहिज्जा। बहुत खूब माशाअल्लाह। आप मुझे अच्छे हदीस की मशहूर किताबों के नाम बताओ। हदीस की मशहूर किताबों के नाम ये है। नंबर 1 बुखारी शरीफ, नंबर 2 मुस्लिम शरीफ, नंबर 3 अबू दाऊद शरीफ, नंबर 4 तिरमिजी शरीफ, नंबर 6 मिसाई शरीफ, नंबर 6 इब्ने माजा शरीफ। क्या कहने हैं, बहुत खूब माशाअल्लाह। आप ऐसे नहीं पढ़े, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। बेशक कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी 3 मस्जिदों के नाम बताओ। नंबर 1 मस्जिदुल हराम, नंबर मक्का मुकर्रमा में है। नंबर 2 मस्जिदुल नबवी मदीना मुनव्वरा में है। नंबर 3 मस्जिदुल अक्सा फिलिस्तीन में। क्या कहने हैं, बहुत खूब माशाअल्लाह। मुसलमानों पर कितनी नमाज़ें फर्ज है? 5। उनके नाम बताओ। नंबर 1 मस्जिद, नंबर 1 फजर, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 5 मगरिब, नंबर 5 ईशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब, इधर आ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई इधर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पर आकर बोलना और सही बोलना ये यकीनन बहुत बड़े कमाल की बात है। ये मासूम बच्चे याद करके आए, इनके उस्ताद ने मेहनत की, ये बोल रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। हम तो स्टेज पे चढ़ते हैं तो पैर लड़क जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम। अब देखने में आ रहा है कि कुछ गुनोदगी सी कारी हो गई है। आइए इसको दूर करने के लिए मैं हज़रत कारी मोहतरम साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और मजलिस को अपने नगमे से जो है मसरूर फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब पढ़ रहे थे उसके दरमियान कर बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आप बढ़िया हो जाएगा। हमारे बच्चों की बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इससे इंशाल्लाह आने वाला और मजबूत होगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। बहुत अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम सब मिलकर के दरूद पाक के नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और खुसूसन जनाब कारी अरशद साहब से तवज्जो की दरख्वास्त है। लम्हा लम्हा करता है जुस्तजू मदीने की, लम्हा लम्हा करता है जुस्तजू मदीने की, लम्हा लम्हा करता है जुस्तजू मदीने की, जिसके दिल में रहती है आरज़ू मदीने की, जिसके दिल में रहती है आरज़ू मदीने की। कारी साहब अगला शेर अगर सच्चा हुआ तो देखिएगा। ऐसा बात के सर ऐसा बात के सर आना जाना रहता
ایسا بات تیرا کہ سر آنا جانا رہتا ہے کچھ تو دے خبر مجھ کو لاکھ تو مدینے کی ارے کچھ تو دے خبر مجھ کو لاکھ تو مدینے کی جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ آئیے حاضرین، حفاظ کرام کے تعلق سے دو شعر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا، قدرت سے لڑائی مت کرنا، جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا، قدرت سے لڑائی مت کرنا، جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا، قدرت سے لڑائی مت کرنا، یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، ان کی برائی مت کرنا، ان کی برائی مت کرنا، تم شوق سے سارے فن سیکھو، بس اتنی گزارش ہے تم سے، بس اتنی گزارش ہے تم سے، تم شوق سے سارے فن سیکھو، بس اتنی گزارش ہے تم سے، اسلام پہ جیسے، اسلام پہ جیسے آج آئے تم ایسی پڑھائی مت کرنا، ایسی پڑھائی مت کرنا، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، ان کی برائی مت کرنا، ان کی برائی مت کرنا۔ بہت خوب کہا ماشاءاللہ، بہت اچھا احساس ہے، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تقریر پیش کرنے کے لیے نمرہ کو دعوت دیتا ہوں۔ بہت خوب ماشاءاللہ، نمرہ وہ آئیں اور حیا اور پردے کے موضوع پر تقریر پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ مائک صحیح کرنا۔ ارے بھائی بولی صحیح کرنا۔ ایک تو اپنے مائک اتنے سارے نکال رکھتے ہیں، کوئی مائک تھوڑا پاس سے بولنا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کے سامنے حیا اور پردے کے موضوع پر بیان پیش کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، بے پردہ جو نظر آئیں
कल चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे वो आपके पर्दे का क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पर मर्दों की पड़ गया। काबिल कद्र नौजवान दोस्तों और पर्दानशी ख्वातीन, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से जुल्मत व जहलत के बादल छटने लगे तो बेगैरती और बेहयाई की तारीफियां खत्म हो गई। कुरान करीम के अदल व इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े। मजलूमों व बेकसूर को बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर से उन औरतों के लिए जो जुल्म व सितम की चक्की पे पीसी जा रही थी, मसाइब व आलाम के पहाड़ पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उन्हें जिल्लत व पस्ती के गार से निकालकर बुलंदी पर पहुंचा दिया और ज़हूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख औराक खुल जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलतें दिखाई देगी, मगर जब यही औरतें मगरिबी तहजीब तमद्दुन से मुतासिर होकर इस्लामी कानून को भूल जाती है, बेपर्दगी इख्तियार कर लेती है, अपने हाथ पांव और नजरों का गलत इस्तेमाल करती है, सिनेमा हॉलों में थिएटरों को बात करती है, तो इनकी जिंदगी का पूरा सांचा बिगड़ कर रह जाता है। अब ना तो इसके रंग और रूप में निखार आ रहा है, ना रफ्तार और रफ्तार में वो कशिश है, ना अंदाज में अदा में वो सलाहियत है। जब तक चेहरे पर नकाब था कशिश भी थी, जब तक चेहरे पर नकाब था कशिश भी थी, तूने ये क्या गजब किया, लिबास तक उतार के रख दिया। कल तक जो हमारी माँ बहनें कुरान व हदीस के मज़ाकिर में अपना वक्त लगाया करती थी, आज होटलों और खानों में अपना वक्त जाया करती नजर आती है। कल तक जो मदारिस और मसाजिद को आबाद करने का जरिया थी, आज सिनेमा हॉलों में थिएटरों को आबाद करती नजर आती है। कल तक जो जाहिली तहजीब को मलामत करती थी, आज मगरिबी तहजीब व तमद्दुन से मुतासिर नजर आ रही है। कल तक जिनके सरों और चेहरों पर नकाब था, आज जालीदार साड़ियों में नजर आ रही है। कल तक जिनकी आवाजें यहाँ तक कि चूड़ियों की खनक तक मालूम नहीं होती थी, आज नाज अंदाज और स्टाइलों में चलती नजर आ रही है। कल तक जिनकी आवाजें यहाँ तक कि चूड़ियों की खनक तक मालूम नहीं होती थी, आज महफिलों में रुक्स के नगमे गाती नजर आ रही है। गर्ज यह है कि मेरी माँ और बहनों की हालत लायक है मलामत और काबिल अफसोस हो चुके। मेरी माँ और बहनों, जब तक तुम तौहीद पर कायम रहोगी, जब तक तुम दीन पर रहोगी, जब तक तुम पाक दामन रहोगी, जब तक तुम पर्दे में रहोगी, तो सिर्फ तुम्हारे ही मुकद्दर का सितारा नहीं चमकेगा, बल्कि तुम्हारी गोद से ऐसे ऐसे लाल पैदा होंगे कि जमीन तो जमीन, आसमान को भी फक्र हासिल होगा। तुम्हारी गोद से जो भी लाल पैदा होगा वो पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत की धूम मचाएगा, तीरों की बुछार में भी नमाज कज़ा नहीं करेगा, बहादुरी का सिक्का जमाएगा। यही नहीं बल्कि तुम्हारी गोद से आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी और इमाम पैदा होंगे। ए बिन्ते इस्लाम, तू अपने मुकाम पे मर्तबे को देख, तू हुस्न का बेकर है, तू रहमत है, तू अपने वजूद और हस्ती को मिटा सकती है, तू घर की जीनत है, तेरे लिए बाजार में घूमना ज़ेबा नहीं है। यही वजह है कि जब तुमने इस्लामी तहजीब तमद्दुन को अपना लिया था तो तेरे अमाल व अफ़ाल अच्छे हो गए थे, तेरे अखलाक में किरदार उम्दा थे, और जब तू खदीजतुल कुबरा मां बन गई तो तेरी गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, हाफिज पैदा हुए। मगर ए बिन्ते हवा, जब तेरे अमाल खराब हो गए, यूरोप की तहजीब तमद्दुन को तुमने अपना लिया, कंधे से कंधा मिलाकर चलना तुमने पसंद कर लिया, अपने अंदर से हया को तुमने खत्म कर दिया, सिनेमा हॉलों को तुम देखने लगी, गले की ज़ीनत दुपट्टे को हार का दर्जा दे दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुमने फरामोश कर दिया, तो इस्लामी अहकाम बुरे मालूम होने लगे, तो तेरी गोद से फिरौन में हमान सिफत के लोग पैदा हुए, दीन के दुश्मन पैदा हुए, बातिल की हिमायत करने वाले पैदा हुए, जालिम इंसान पैदा हुए, चोर व डकैत पैदा हुए, कब्रों के पुजारी पैदा हुए, ताजिए बनाने वाले पैदा हुए। ए बिन्ते इस्लाम, जरा सोचो तो सही, अगर तुमने अपने अमालों को ठीक नहीं किया तो कल कयामत के दिन तुम अपने रब को क्या मुंह दिखाओगी? अगर किसी की बेटी है तो तेरे सर पर इस्मत की चादर होनी चाहिए, अगर किसी की माँ है तो तेरे कदमों तले जन्नत होनी चाहिए, अगर किसी की बहन है
کیا تو آج بھی تمہاری گود سے سلطان صلاح ایوبی پیدا ہوں گے، تو آج بھی تمہاری گود سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، تو آج بھی تمہاری گود سے ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں دین کی دائی بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت نصیحت بھری تقریر تھی۔ ہماری عورتوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری عزت، ہماری عفت پردے کے ساتھ ہی ہے۔ ہم پردے میں ہیں تو ہر طریقے سے محفوظ ہیں، اور اگر ہم پردے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری حفاظت کی بھی کوئی چیز ضامن نہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی جو ہے بہت جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام کو کامیاب آپ ہی حضرات نے بنا رکھا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر کی بات اور ہے، بچوں کا پروگرام بالکل ختم ہو چکا ہے، آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں ہم ان کو سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ میں آخری پروگرام پیش کرنے کے لیے یہ ایک مکالمہ ہے، انس اور ان کے تمام ساتھی آئیں۔